حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، صدق اللہ العظیم۔ وقال نبینا وحبیبنا وسندنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد ففعل وذلك من سنتي، فمن احب سنتي فقد احبني ومن احبني كان معي في الجنة، وقال عليه الصلاة والسلام المرء مع من احب۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، ساتھیوں، ہم جس مہینے میں ہیں اس مہینے کا نام ہے ربیع الثانی۔ ربیع کا معنی آتا ہے بہار، موسم بہار۔ عرب حضرات اس مہینے میں اور اس سے پہلے والے مہینے میں، ان دو مہینوں میں کہیں بھی ادھر ادھر سفر میں نہیں جاتے۔ بہار کا موسم رہتا، گھروں میں رہ کر خوب مزہ اٹھاتے ہیں، اچھا رہتا موسم۔ اس میں سے پہلے مہینے کا نام ربیع الاول، پہلا بہار کا پہلا مہینہ۔ دوسرے مہینہ کا نام ربیع الثانی، بہار کا دوسرا مہینہ۔ بلکہ ان دو مہینوں میں سارے کے سارے عرب حضرات اپنے اپنے گھر میں رہتے تھے، موسم کے حساب سے، سیزن کے حساب سے اس کا نام پڑا ہے ربیع۔ بلکہ شریعت اسلامیہ میں ہمارے دین کے اندر ربیع الثانی کے مہینے کے واسطے بول کے کوئی فضیلت ہے کیا، کوئی خاص بات ہے کیا، یہ ایسا مہینہ، یہ مہینے کی یہ فضیلت ہے، یہ ثواب ہے، یہ عمل ہے؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ قرآن میں، حدیث میں اس مہینے کی فضیلت کے بارے میں کچھ بھی آ کر نہیں۔ لوگ پیران پیر محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کر کے، دیگر اولیاء بزرگوں کی طرف منسوب کر کے، لوگ عام لوگوں کو راستے سے ہٹا کر کئی قسم کی چیزیں جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، ویسی ساری چیزوں کو دین میں ہے بول کے ان کو پٹی پڑھا کر، ان کو بتا کر بول دیا جاتا ہے کہ اس مہینے میں یہ کرنا تمہیں۔ اس مہینے کو اولیاء اللہ کا مہینہ بول کے نام دے دیا گیا۔ آپ کو معلوم ہوگا جمعے کے خطبے میں، جو جمعے کے خطبہ، عربی خطبہ جو پڑھا جاتا، اس کے اندر وہ مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل محدثۃ بدعہ، جو بھی چیز دین میں، قرآن میں، حدیث میں بول کر نہیں ہے لیکن دین میں ایکسٹرا ہمیں خود اپنی طرف سے بڑھا کو یہ بھی دین کی چیز کر کو ہمیں بولے، اس کو بولیں گے محدثہ، نیا، نیو ایڈیشن، اضافہ۔ اللہ رسول بتائیں گے سب چیز کو، یہ بھی دین بول کو ہمیں ایک حصہ بناتے ہیں محدثہ۔ کل محدثۃ بدعہ، ایسا کیا کیا ہمیں ایکسٹرا فٹنگ کرتے ہیں کہ اللہ رسول بتائیں گے اس چیز کو، اس کو اللہ کے نبی بولتے ہیں کہ بدعت ہے، بدعت۔ وکل بدعت ضلالہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی بدعت ہے وہ گمراہی، یعنی آدمی کو جنت کے، اللہ کے راستے سے ہٹا کو جہنم کے راستے کی طرف لے جانے والی۔ وکل ضلالۃ فی النار، اور جو بھی آدمی گمراہی میں راستہ بھٹک گیا، سیدھے راستے سے ہٹ کر آ گیا، وہ جہنم میں سیدھا اینڈنگ، اس کا انجام جہنم ہے۔ تو میں سوچا اسی کے مناسبت سے آپ کو کچھ ضروری باتیں بتا دوں تاکہ زندگی میں کبھی بھی آپ کو یہ کنفیوژن نہ ہو کہ اولیاء کے بارے میں ہم کو کیا خیال رکھنا چاہیے، کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، اس کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے۔ موٹی موٹی باتیں، بہت زیادہ ڈیپ کی نہیں، اوپر سے موٹی کچھ باتیں بتاتا ہوں میں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو جو ایک آیت پڑھ کر میں سنایا، اسی آیت کا مطلب سمجھا دیتا ہوں۔ سورہ یونس میں ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر 3 باتیں بتاتے ہیں۔ نمبر 1 اللہ بولتے ہیں کہ اولیاء اللہ کون، اولیاء اللہ کی پہچان۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی شان کیا۔ نمبر 3 اللہ بولتے ہیں کہ اولیاء کا انجام کیا۔
نتیجہ ان کے ساتھ رزلٹ کیا ہوتا ہے، یہ 3 چیزیں اللہ بتائیں۔ سب سے پہلے تو آیت کے شروع میں اسٹارٹنگ میں اللہ بولے، عربک ورڈ ہے اللہ، اللہ ان اولیاء اللہ، اللہ ہمیں اردو میں، تمل میں، انگریزی میں، کس میں بھی سامنے والے ایک آدمی کو اس کی توجہ میری بات کی طرف آنا ہے تو سنو بھائی، غور سے سنو، توجہ سے سنو میری بات، میں جو آگے بولتا ہوں اس میں سے ایک پوائنٹ بھی مس کر دینا نہیں ہونے بولے تو اس وقت بولنے کا ورڈ ہے سو اللہ، اللہ وہ بول کر آیت کو شروع کرتے، تم نہ مجھے پورے ایمان والوں کو اللہ بولتے ہیں، سو سنو غور سے، اللہ ان اولیاء اللہ ہی، اللہ کے جو ولیاں ہیں نا، اللہ کے جو دوست، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کو کسی چیز کا غم نہیں ہوتا، کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا۔ کیا مطلب؟ آخرت میں کیا؟ آخرت میں جانے کے بعد جب جنت کے بارے میں فیصلہ ہو جاتا، ہو جانے کے بعد ان کو کیا بھی ڈر نہیں رہتا کیا؟ ارے وہ تو پورے کے پورے اولیاء، کس کس کے بارے میں؟ جنتی، بول کو وہاں محشر کے میدان میں اللہ فیصلہ کر دیتے کہ وہ سارے کے سارے اولیاء تھے، ان کو کیا بھی ڈر نہیں رہتا۔ سوچ، جنت کے بارے میں اللہ فیصلہ کر دینے کے بعد جنت کے مس ہو جانے کا، اللہ کی رضامندی ملتی کہ نہیں کی کر کو وہ ڈر نہیں، وہ تو کنفرم مل گئی۔ سوچ، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے میں تمہیں رہتے نہیں، ذرا راحت کی چیز نہیں ملی، ذرا گرمی ہو گئی، کیا بھائی حرارت ہے، ذرا کیا کہ بارش اسٹارٹ ہوئی، بارش سے بڑی مصیبت ہو گئی، ذرا کیا کہ ہماری راحت کے خلاف ہو گئی، وہ گاڑی نہیں ملی، فلاں وقت میں فلاں چیز میں خواہش کیا نہیں ملی، میں ایک پروگرام کر کے رکھا تھا، پروگرام کے خلاف ہو گیا۔ چھوٹی چھوٹی بات پر اللہ کی ناقدری، اللہ کی نعمت کی ناقدری، رتی بات پر غصہ، رتی بات پر میری طبیعت کو جڑیا نہیں، منجے سیٹ ہوا نہیں، میرے طبیعت کے خلاف ہو گیا۔ یہ بکواس جو عادت ہے نہیں ہماری، ایسا اللہ کے اولیاء نہیں رہتے۔ اللہ کے اولیاء دنیا میں جو جیسا ہے وہ سب سیٹ کر کو جانے، میری ذات کے بارے میں اللہ کا جو بھی فیصلہ ہوا ہے نا، میں اس پر راضی ہوں بول کے جو ہوتا اس پر راضی ہو جاتے ہیں اللہ کے فیصلے پر۔ ان کو یہ ڈر، دنیا والے کیا غم کی چیز، اپسیٹ ہونے کی چیز، سٹریس کی چیز تک کو سمجھتے کہ وہ سب ان کو، اللہ کے ولیوں کو نہیں رہتا۔ یہ ہے دنیا میں بھی کوئی غم ڈر نہیں رہتا اللہ کے ولیوں کو۔ کون اللہ کے اولیاء؟ اللہ کے ولیاں بولے تو کسے بولتے ہیں؟ اللہ آگے بولے الذین آمنوا وکانوا یتقون، 2 باتیں بولے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ ان کے پاس ایمان رہنا، ایمان رہنا۔ اللہ معاف کرنا، کتنے سارے ہم میں سے ایسے لوگ ہیں جو ایسے لوگوں کو پیر، مرشد، مجاور کیا کیا نہیں مان کو ان کو سر میں بٹھا لا تو بولتے سو کرتے سو، پورا کم، پورا کا پورا، بعض جگہ 50%، بعض جگہ 100% شرک رہتا، پورا کا پورا کرتے رہتے۔ مسجد کو بھی آنے کی توفیق نہیں رہتی، وہ درگاہ میں جا کے اتنے دن انہوں بیٹھو بولے بیٹھ گئے۔ اچھا جو بولے نا انہیں نماز پڑھتا ہے کیا؟ نہیں۔ ایمان اس کا صحیح ہے کیا؟ نہیں۔ نہ اللہ کے بارے میں، اللہ کی ذات صفات کے بارے میں، ایمان کے بارے میں تک نالج نہیں ہے۔ قیامت کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اللہ کے نبی حدیث میں کیا بولے ہیں، شریعت کا حکم کیا، کسی چیز کا نالج نہیں۔ ایمان کے بارے میں علم رہے تو سنا انہیں ایمان کیا کر کو لکھا رہے گا، وَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ قرآن میں تو یہ بول کو ہے پورے ایمان والوں کو علم، ایجوکیشن حاصل کرو، بیسک نالج ہے نا، اللہ کیا، اللہ کے رسول کو، ان کے اوپر ایمان لانے کا مطلب کیا، جنت کیا، جہنم کیا، خبر کیا، یہ ساری چیز کس کے بارے میں بھی نالج نہیں، پھر بھی اسے پیر، مرشد، ولی بنا کو بیٹھے ہیں لوگ، عوام، خاص طور پر لیڈیز، عورتیں بہت زیادہ۔ اللہ رسول بولے تو ایک سیدھی بات، تو کوئی حضرت بولے، کوئی عالم، کوئی مفتی بولے تو ان کو مزہ نہیں لگتا اس میں، اس سے جا کو کام ہو جانا کیا، شوہر کی پریشانی، بچے کی پریشانی، گھر کے شادی کی، گھر کے بنانے کی، وہ نہیں، اس میں سے بھی تسلی نہیں ان کو۔ شریعت کے خلاف ایک بات بولنا ان کو، اتنے دن آپ کو یاد رکھنا، یہ ذبح کرنا، وہ منت ماننا، ایسا بولے تو ان کو ایک مسالہ لگتا اس میں، اچھا دکھتا ہو، یہ کرے تو ہونگا سکا ہے، اس میں ان کو کانفیڈنس ہے۔ سو قرآن میں جو بولے تو ان کو بھروسہ نہیں، حدیث میں ہے سو سیدھی بات بولے تو ان کو بھروسہ نہیں، ایک طرح کر بولتے نہیں، بیچ میں کون تو بھی آپ کو بولنا میں اللہ کرے وہ کرا لیتا ہوں، تمہیں آپ کو منجے دینے کا دے ڈالو، سیٹلمنٹ کر ڈالو، وہ بولے تو تم کو بھروسہ نہیں، ماں اتبار یہ پڑھو، اللہ کے پاس دعا کرو، کام ہو جائے گا تو تسلی نہیں، یہ حضرت برابر نہیں ہے۔ الذین آمنوا، میں اس پر بات کر رہا تھا جس کے نزدیک ایمانچ نہیں، شرک میں مبتلا، انہیں خود ایمان والا نہیں، ویسے آدمی کو ولی بھی، پیر بھی، مرشد بھی سمجھ کو بیٹھے ہیں لوگ۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، خالی ایمان نہیں، ایمان میں کمپلیٹ ہے تو انہیں اس سے بھی بڑھ کر تقوی رہنا اس کے پاس، تقوی
انہوں اللہ کے ولیاں بول کے، اللہ کے اولیاء کون بول کو اللہ خود قرآن میں بولتے ہیں، خود اللہ بولتے ہیں وَكَانُوا يَتَّقُونَ، تقویٰ کیا؟ بچنا۔ عربک ورڈ سے بھی تقویٰ، اس کا میننگ کیا ہے اس کا بولے تو اللہ کو اسی چیزیں سے روکے ہیں کہ کن چیزوں سے روک کو ہیں کہ ان سے رکنا، بچ کو رہنا۔ آنکھوں سے یہ چیز دیکھو نہ کو بولے اللہ، اس سے رکنا ہمیں۔ اپنی آنکھوں کو حرام چیز کے دیکھنے سے بچانا، اپنے کان کو حرام چیزوں کے سننے سے بچانا، اپنی زبان کو اللہ رسول کے دین کے خلاف چیزوں میں یوز کرنے سے بچانا، ظاہر کے جتنے اعضاء ہیں یہ سب کو گناہ سے بچانا حتیٰ کہ اس کے دل دماغ میں بھی حرام چیزوں کا خیال نہیں آنا، ان کی غیبت کرے جائے کیا، ان کے اوپر تہمت لگائے جائے کیا، ان کے خلاف پلاننگ کرے جائے کیا، اس کے ساتھ زنا کرے تو کیسا، اسے جھوٹ بولے تو کیسا، دل کے اندر تک بھی حرام چیزوں کا خیال نہیں آتا۔ دیکھو یہ ہے تقویٰ۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ جو پہلے یہودی تھے بعد میں مسلمان ہو گئے، سو صحابی، وہ صحابی رسول، ان کے پاس حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھتے ایک بار، کعب تقویٰ بولتے نا، تقویٰ کسے بولتے سو؟ کون؟ کتنے بڑے صحابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ، انہوں حضرت کعب رضی اللہ عنہ کے پاس پوچھتے تقویٰ کسے بولتے سو؟ تو انہوں تعریف کرے، زبردست تعریف، اس لیے میں بولتا ہوں، وہ پوچھیں امیر المؤمنین آپ کے ساتھ بھی زندگی میں کئی بار ایسا واقعہ پیش آیا رہے گا، ایک سچویشن تمہارے ساتھ بھی پیش آتا رہے گا کیا؟ چاروں طرف کاٹے چکاٹے، ایک پاؤں ہے نہیں ہمارا، ایک پاؤں تک رکھ کو جانے کی جگہ ہے، باریک جگہ، ہمیں پہن کو ہی جبہ پہن کو ہی، اب وہ باریک راستے میں چل کو جانا، ادھر بھی کاٹا ادھر بھی کاٹا، چاروں طرف کاٹا، ہمارے کپڑے وہ کانٹے میں اٹک گئے تو ادھر پھٹ جانا، کتنا ہمیں بچا کو اپنے کپڑے کو، دامن کو بچا کو، کپڑے کو بچا کو، ایک کانٹے میں بھی لگ جانا نہیں، پھٹ جانا نہیں بول کے کیسا بچ کو چلیں گے نا، قدم پھونک کو رکھیں گے، چاروں طرف خیال کریں گے، ادھر بھی خیال، پیچھے بھی خیال، ادھر بھی خیال، ادھر بھی خیال، سب طرف خیال کر کو کام بھی کپڑے اٹک جانا نہیں بول کو چلتے۔ دیکھو ایسا زندگی میں اللہ حلال کرے سو کیا، حرام کرے سو کیا، اس کا خیال رکھ کو زندگی گزارنا، یہ تقویٰ ہو۔ میرے خیال میں آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ جو بہت بڑے عالم تھے سو یہودی کے، بعد میں مسلمان بن گئے، انہوں بولتے تقویٰ کا مطلب یہ ہے، اب ذرا سوچ کو دیکھو، الذین آمنوا وکانوا یتقون، ان کا انجام کیا ہوگا، اللہ کے جو ولیاں ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا، لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، اللہ بولے دنیا میں ہو آخرت میں ہو، ہر جگہ ان کے لیے گڈ نیوز، ان کے لیے خوشخبری، رتی برابر بھی گھبراہٹ کی پریشانی کی چیز نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ، اب میں آگے کی بات بولتا ہوں، حضرت انس رضی اللہ عنہ 10 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرے، حضور ان کو ہمیں اردو میں بلاتے نہیں کیا بیٹا ادھر آ، بیٹا ذرا بول کو، ہمارا بیٹا نہیں لیکن پیار سے ہمیں بولتے نہیں کہ بیٹا ادھر آ ذرا بول کے، ویسا حضرت انس رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بولے، یا بنیا، اے پیارے بیٹے، میرے پیارے بیٹے، ان قدرتا ان تصبح وتمسیا وليس في قلبك غش لاحد، میں آپ کو اب بتا رہا ہوں، ہمیں خود ولی بننا ہو تو کیا کرنا، ولی کی پہچانت بول دی، ولی بننا بولے تو کیا کرنا، وہ اولیاء کی صفت ہمارے اندر آنا تھا تو کیا کرنا، ولیوں کے ساتھ جو رزلٹ جو نتیجہ ہے نا وہ نتیجہ ہمارا بھی ہونا ہے بولے تو کیا کرنا، اللہ کے نبی سکھائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو بولے دیکھو صبح میں شام میں تمہارے دل کو چیک کر لو، سیلف ٹیسٹ، تمہارے دل کو دیکھ لو، ولیس فی قلبک غش لاحد، کس کے بارے میں بھی تمہارے دل کے اندر میل نہیں ہے، کس کے بارے میں بھی کوبم کرودم ورودم یہ سب بولتے نہیں کیا، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، جلن ہے، کیا چیز بھی کس کے بارے میں بھی، کون سے انسان کے بارے میں بھی، رشتہ دار کیا، پڑوسی کیا، تمہارے معلوم ہے سو لوگ کیا، ساتھ کام کرنے والے کیا، کس کے بارے میں بھی دل کے اندر یہ خرابیچ نہیں ہے، میلچ نہیں ہے، آئینے کے جیسا صاف شفاف تمہارا دل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے ضرور کرو، ففعل، ایسا تم نہ ہو سکتا کا تو ضرور کرو۔ آگے ہے نا اللہ کے نبی بولے وذالک من سنتی، ایسا رکھنے کا دل کو میری عادت ہے، میں اور آپ کو یہ لیسن لینا ہے اسے، حضور ایک بات بول دیے یہ میرا فارمولا، یہ میرا فیوریٹ کر کو بولے تو تمہارا میرا بھی وہ فیوریٹ ہو جانا اسے۔ حضور بولے انس یہ میری عادت ہے، میں اپنے دل کو ایسا رکھتا ہوں، سو ایسا بول کو حضور تم نہ مجھے سبق دیے ہیں، ہمیں سب اپنے دل کو ایسا رکھنا ہے، کس کے بارے میں بھی دل کے اندر برائی نہیں۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے من احب سنتی فقد احبنی،
میری ایک عادت ہے، وہ عادت میرا کلچر، میری تہذیب، میرے طریقے کو ایک آدمی پسند کرتا بولے تو اس کا ڈائریکٹ مطلب یہ ہے کہ انہیں مجھے پسند کرتا، فقد احبنی۔ میں اور آپ عاشق رسول کو دعویٰ کرتے سوچنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں من احبنی کان معی فی الجنہ، جو مجھ سے محبت کرتا جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ ان خوش نصیبوں میں میرا تمہارا شمار فرمائے، ہم سب کے نسلوں کا، خاندانوں کا اللہ شمار فرمائے۔ کتنی بڑی بات دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بخاری شریف میں ہے، ایک صحابی آئے، صاحب آ کر بولے یا رسول اللہ ایک قوم ہے، وہ قوم اور لوگوں سے مجھے دل سے محبت، دین کے حساب سے ان سے محبت، لیکن کبھی بھی ملاقات کا موقع نہیں ملا، ملنے کا موقع نہیں ملا، ہمارا کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی بولے المرء مع من احب، انسان کسے چاہتا ہے کہ ان کے ساتھ اس کا انجام ہوگا، حشر ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے، ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آپ کو ایک سوال کرتے، قیامت کب آئے گی؟ حضور بولے کیا تیاری کر دے گا؟ موت، قیامت، یہ سب کب آنا ہے کہ جب آتی سوچ، کیا ریڈی کر کو رکھیں، پریپیئر کر کو رکھیں ہیں، اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ انہوں بولے میں اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں، میں پریپیئر تو کیا بھی اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام بولے تمہیں جس سے محبت کرتے ان کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا قیامت میں۔ حضرت انس کچھ آگے کی بات بول دیتا ہوں، حضرت انس رضی اللہ عنہ کیا بولے، اس دن جب یہ بات حضور کے منہ سے نکلی نا، وہ دن عید کے دن جیسا بالکل سیلیبریٹ کرے صحابہ، عید کے دن جیسا ایک دم خوش، ایک دم ہیپی۔ کیوں؟ کیونکہ صحابی بولتے ہم لوگوں کو محبت تو حضور سے تھی، جب حضور بولے قیامت میں کون کسے چاہتا ہے کہ دنیا میں قیامت میں اس کے ساتھ اچھا ہوگا، ایک دم ہیپی ہو گئے، ہمیں تو حضور کو چاہتے سو، قیامت میں حضور کے ساتھ ہمیں رہیں گے، اس سے بڑھ کر ان کو کیا بیچ نہیں۔ صحابہ آپس میں ایمان کی وجہ سے ایک دوسرے کو چاہتے تھے۔ میں ہمارے واسطے سبق بولتا ہوں، میں ایمان کی بنیاد پر ایک دوسرے کو چاہتے تھے، دشمنی، کینہ، بغض یہ سب نہیں، ایک دوسرے کو چاہتے تھے، اور پورے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے تھے۔ خود حضرت انس رضی اللہ عنہ بولتے ہیں میرے دل میں حضور کی محبت، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محبت، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی محبت، ہمارے دل کی بات سب بڑے جیسا ہے۔ کیا بولے؟ یہ بول کر بولے اس دن مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں ان کے جیسا وہ پوزیشن والا نہیں رہے تو بھی قیامت میں ان کے ساتھ چنا اللہ میرا حشر کرے گا۔ المرء مع من احب، محدثین علماء یہ حدیث کا مطلب لکھتے ہوئے یہ لکھتے ہیں، ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ جو نیک لوگوں کو آدمی چاہتا ہے نا، انہوں اللہ کے ولی، انہوں سنت کے پابند، انہوں شریعت کے پابند، انہوں داڑھی رکھنے والے، انہوں شریعت کے پابند، انہوں حقوق اللہ، حقوق العباد میں سب میں پرفیکٹ رہنے والے، اس کی وجہ سے بولے تو ایک آدمی چاہتا بولے تو ان کے لیول کا انہیں نہیں ہے، ویسے سنتاں نفلاں عبادتاں سب نہیں، لیکن قیامت میں ان کے پوزیشن میں اللہ اس کو بھی دے دے گا محبت کی وجہ سے، دنیا میں ان کو دل سے چاہتا تھا نا اس کی وجہ سے۔ طریقہ قرآن کے اندر بولا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ہمیں بھی ولی بننا، کیا ولی نہیں بنے تو بھی ولیوں کا پوزیشن، مقام، مرتبہ ان کے ساتھ قیامت میں ہمارا حشر ہونا، کیا ایک طریقہ یہ بھی نیک لوگوں کے پاس جانا، اللہ کے جو ولیاں ہیں نا ان کے پاس جانا، ان کے پاس گئے، ان سے تعلق میں رہیں، ان سے فائدہ حاصل کرے دین کا، یہ ہے ہمارے زمانے میں ہے نا ویسا نہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے تھے، حضرت تمہارے پاس بزرگوں کے پاس رکھو، میں بھی بزرگ بننے کے واسطے آ گیا، اچھا رہو بات ہو، 10 سال، ایک دن 2 دن کی بات نہیں، 10 سال کنٹینیو رکھو ہے، 10 سال کے بعد میں جاتا تھا حضرت میں کہ کیا قصہ، کیا کہ ایک بول کو آیا تھا نا، نہیں حضرت میں جاتا تھا کہ کیا قصہ، حضرت اتنے سال سے تمہارے پاس ہو، ایک کرامت بھی دکھائی نہیں نا، میں ایک تو بھی کرامت دکھائے گا تمہیں، کہاں ایک آسمان میں اڑنے کا، پانی میں چل کو جانے کا، کیا تو بھی عمدہ ہونے کا، کیا تو بھی کر کو دکھانا نہیں، کیا ایک کرامت بھی دیکھا نہیں نا، تم نے بزرگ کر کے سمجھ کو تمہارے پاس آیا نا، میں جاتا تھا حضرت میں۔ اچھا بیٹھ بھائی ایک بات پوچھ تمہیں، میں شارٹ میں بولتا ہوں، بیٹھ بھائی 10 سال سے تو میرے پاس تھا نا، ایک دن تو بھی کون سی تو بھی میرا کام ہو سنت کے خلاف میں کریا سے تو دیکھا کیا؟ انہیں اچھے سوچ کو دیکھ بولے نہیں یہ کام بھی تمہیں سنت کے خلاف کر کو نہیں، یہ ولایت، یہ کرامت، سب سے بڑی کرامت یہ، میں شروع میں بولے نہیں کیا، آج کتنے مجاورہ پیرا جو دین کا کچھ کیا جانتے نہیں، ان کے پیچھے ان کو اپنا مقتدا پیشوا سمجھ کو لوگ ان کو فالو کرتے سو، انہوں بولتے سو کام پورا کرنے، اصل اللہ کے ولی کون کر کے بولے تو جو دین کے پورے شعبے میں، عقائد کیا، عبادت کیا، معاملات میں بھی پڑکل وانگل رہتا نا، لین دین میں بھی، زندگی گزارنے کا معاشرت ہے نا، معاشرت کے اندر بھی، ہر چیز کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنا کر رہنا، انہیں نبی کے طریقہ سب سے بیسٹ طریقہ، یہ جان کر یہ مان کر انہیں زندگی گزارتا تھا تو انہیں صحیح ولی
صحیح معنی میں ہونے چاہیے. مجھے آپ کی برکت سے شاید ایک واقعہ یاد آتا ہے. دہلی میں ایک شاعر تھے آغا خان بول کے، آغا کر کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اشعار لکھے ہوئے، بہت زبردست اشعار، نعت، بڑی زبردست نعت لکھے. نعتوں کو سننے کا ایک مزاج ہمارے اندر رکھنا ہمیں، کیا کیا کہ نہیں سو گانے بھی، نہیں سو میوزک بھی، نہیں سو یہ بھی. اس کی عادت بنتے 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 اس کے ایک پاگل دیوانے ہو گئے، ہمارا خیال تک بھی نہیں جاتا ایسے بھی ہی نہ بول کے. نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں وہ کلمات سننا، ہماری محبت کو تازہ کر لینا. نبی سے جو دل میں محبت ہے وہ چنگاری کو تازہ کر لینا ہمیں، اسے احساس مردہ ہو کو جانے چھوڑ دینا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں زبردست نعت فارسی میں لکھے تھے. آغا صاحب کر کو ان کو بولتے سو. ان کے یہ اشعار کವಿதைகள் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை பற்றி புகழ் பாடி எழுதிய அந்த கவிதைகள் ஈரான் நாட்டிற்கு சென்றடைந்தது. وہاں ایک آدمی تھا، وہ آدمی پڑھا پڑھ کو کیا زبردست لکھے نا، اوپر سے نیچے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں کون ڈبکو ہے کہ انہیں سے لکھ سکتا. ان کا ملنا چاہیے، ایک بار تو بھی ملاقات کرنا چاہیے کر کو اسے ایک دم شوق. موقع انتظار کرتے 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 ایک بار موقع آیا، ایران سے یہاں آیا انڈیا کو، دہلی کو آیا ملنے کے واسطے. بول کو وہ صاحب آئے تھے. آپ کو ان کے گھر کا ایڈریس پوچھے، وہ فلاں صاحب کے ملنے آیا، یہ اشعار ہے نا، یہ لکھے سو دینے. ہاں ہمارے محلے کے ان کا گھر کو گئے تو گھر میں نہیں. لوگوں سے پوچھے تو بولے کہ وہ حجام دکان ہے نا، وہاں رنگے دیکھو. انہوں حجام دکان گئے، جا کو دیکھے تو انہوں اس میں بیٹھے ہیں حجام، ان کے داڑھی بنا رہا ہے، کلین شیو کرتا ہے. دیکھ دل کو یہ ایران سے نبی کی محبت میں ایک آدمی کتنا بڑا ولی رہتا انہیں بول کو ملنے آئے سے. یہ دیکھ دل کو پریشان. آغا ریشمی تراشی، فارسی میں پوچھتے ہیں جناب آقا داڑھی تراشتے کیا، داڑھی کاٹتے کیا تمہیں؟ تو انہوں سولو کچھ ہمارے آدمی رہتے نہیں ذرا جنے ویسا جواب دینے کا. اچھا آرام سے سولو کو بولے کہ کہتے بلا ریشمی تراشم ولیکن دلے کس نمی تراشم. ہاؤ بھائی ہمیں داڑھی ہمیں کاٹتے سو انسان کی دلان کو سب ہمیں کاٹتے نہیں توڑتے نہیں. ہمیں کیا کہ بڑا فلسفہ سکا بہت زبردست فلسفہ بولے جیسا سوچ لو تو ہمیں لوگوں کے دلان کو سب ہمیں کاٹتے نہیں توڑتے نہیں، خالی ہمیں داڑھی پوچھے کر لیتے سو. تو انہیں جو ایران سے آیا تھا نا انہیں بولیا کرتے ہیں آقا دل رسول اللہ می تراشی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو توڑتے ہی نہیں کیا، وہ خیال آیا نہیں کیا تم نہ. میں یہ پوائنٹ بولنا چاہتا تھا، آپ کی برکت سے واقعہ یاد ہے کہ واقعہ سے آپ سمجھ جا سکتے. سنتوں کی دھجیاں اڑائے، سنتوں پر عمل نہ کرے کوئی پرواہ نہیں، لیکن یہ کرو وہ کرو کو کون بھی عامل بولتے ہیں تو انہیں سب سے بڑا پیشوا. عامل بولے کیا، عملیات بولے ہیں کیا، انہوں بڑے پیشوا. کون سے بڑے عالم بھی رہتے، مفتی بھی رہتے، انہوں کیا بولے تبھی نہیں چلتا. انہوں قرآن حدیث کا بتایا کیا، وہ سب دل کو تسلی نہیں اطمینان نہیں. یہ سننا تھا. انہوں جو بیٹھے تھے نا انہوں آقا بے ہوش ہو گر گئے. جب ہوش میں آئے تب بولے جزاک اللہ چشمم باز کر دی، مرا با جانے جانا ہم راز کر دی. میری عقل کو تمہیں، میری عقل کی بتی کو جلا دیے تمہیں. میں دیوانہ جیسا میں کیا سمجھتا تھا بھائی ہمیں داڑھی نہ بھائی کاٹتے، دو لوگوں کے دلان کو سمجھ کاٹتے نہیں کیا کر کو ایسا بول رہا ہوں. میں یہ گناہ کام کرتا تھا، میرے خیال میں کبھی آیا نہیں میں حضور کا دل کو کاٹتا ہوں نا، حضور کے دل پر یہ چھری چلاتا ہوں سونا میں. بالکل میں پھر بولتا ہوں دیکھو حضرت شاہ نفیس الحسینی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی، ان کے اشعار ہیں اے رسول امی خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. بڑے زبردست نعت. ایک مجلس میں بریلوی ان کی ایک مجلس، بہت بڑے بریلوی عالم انہوں بیٹھے تھے. کہتے یہ نعت پڑھ کو سنائے گا. یہ نعت سندر کو انہوں پوچھے کہتے کس کی نعت یہ ہے؟ ایسا فلان دیوبندی بزرگ کی. انہوں فوراً اپنی وہ پگڑی کو یہ کر کو اٹھ کو کھڑ جاؤ کرے کہتے اگر یہ دیوبندی بزرگ کی نعت ہے تو آج سے میں بھی دیوبندی. صحیح معنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا، مرتبہ کیا، نبی کی سنت کو اپنانے والا سب سے بڑا ولی. زندگی میں کبھی بھی ایک سنت چھوٹنا ہے. نبی سے، اولیاء سے ہمارے دل میں محبت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے 100% فالوور بن جانا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ کی بھی، اتباع کی بھی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جو حضرات سنت میں کرے وہ سنت میں